عزیزان ملت، مجلس اتحاد المسلمین نے اس سال جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہفتہ ملتوی کیا۔ اس لیے ملتوی کیا کیونکہ تلنگانہ میں اور شہر حیدرآباد میں گنیش کا وسرجن ہوتا ہے، اور کل جماعتی اجلاس میں جہاں پر مجلس کے اراکین اسمبلی گئے تھے، وہاں پر ریاست کے وزیر اعلیٰ نے بھی ہم سے اس بات کی اپیل کی، کیونکہ گنیش کے جلوس کو لوگ 2 دن پہلے سے لے جا کر اس کا وسرجن کرتے ہیں، تو مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کے امن کے لیے، ریاست تلنگانہ کے امن کے لیے اور امن و ضبط کو برقرار اور مضبوط رکھنے کے لیے مجلس نے جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نعتیہ مشاعرے کو ایک ہفتہ ملتوی کیا، اور آج الحمدللہ دارالسلام کی تاریخی سرزمین پر جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ کل نعتیہ مشاعرہ ہوگا، جس میں نہ صرف تلنگانہ کے مشہور و معروف نعت خواہ بلکہ ہمارے ملک کے مشہور و معروف شعراء اور نعت خواہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا، میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ انہوں نے یہ لکھا اور فرمایا کہ ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور علماء کرام نے تصریح فرمائی کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن والے کو بھیجا۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو اس ماہ مبارک میں صاحب قرآن کو بھیجا، اور اگر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو نہ ہم کو رمضان ملتا، نہ ہم کو قرآن ملتی، نہ ہم کو ایمان میسر ہوتا، نہ ہم کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ ملتا۔ یہ سب کچھ ملا ہے تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہم تمام کو، عالم انسانیت کو اللہ نے آنکھیں دیں تاکہ ان آنکھوں سے اس کے قدرت کے چیزوں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ وہ اس سے استعمال کر کے اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو سکے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، پیر دیے، تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر وہ چل سکے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کر سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ دنیا کی آوازوں کو محسوس کر سکے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کی ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ مگر جب کائنات میں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ نعمت عظمہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قیامت کے دن کہاں پر پائیں گے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات پر مجھ کو پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا مقام وہ ہوگا جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کو پورا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا مقام وہ ہوگا جہاں پر میری امت پیاسی ہوگی، میں اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے میری پیاسی امت کو آب کوثر کا جام پلاؤں گا۔ پھر تیسرا مقام رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیسرا مقام یہ ہوگا کہ جہاں پر میرے امت کی اعمال تولے جائیں گے، میری امت پیاسی ہوگی، میں ان کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ تیسری جگہ آقا نے فرمائی کہ میری امت پل صراط کو پار کرے گی، جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب سلم یا امتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے پل صراط سے۔ اسی لیے کسی نے عشق میں ڈوب کر کہا کہ رضا پل سے وچ کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ بَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں اس قرآن کریم کی آیات کے بارے میں کہ یہ حمد خدا بھی ہے، یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ صفات الہی بھی ہے اور یہ صفات رسول بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہہ کر مخاطب ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم یا اولو، السلام علیکم یا آخرو، السلام علیکم یا حاشرو۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول مانتے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو نور کو پیدا کیا اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 تربیت دو۔ ایک، اپنے رسول سے محبت ان کو سکھاؤ، ایک دوسری اہل بیت سے محبت سکھاؤ، اور تیسرا ان کو قرآن پڑھاؤ، کیونکہ جو قرآن کے حاملین رہیں گے حشر کے میدان کے دن وہ انبیاء اور اللہ کے سائے میں رہیں گے، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی دعا، ایک خاص دعا اللہ نے دی، اس کو استعمال کرنے میں جلدی کی۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس دعا کو میری امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں، اور میری یہ دعا میرے امت کے گناہگاروں کی شفا کے لیے، شفاعت کے لیے استعمال کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نہیں مانتے، ان پر رحمت کیسے پوری ہوئی؟ تو حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کہ جو لوگ سابقہ انبیاء کی امتوں میں اس نبی کو، رسول کو نہیں مانتے، تو اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیتا تھا، اللہ ان کی بستیوں کو زمین میں دھسا دیتا تھا، اللہ ان پر پتھروں کی بارش کرتا تھا۔ تو جو لوگ آج رحمت العالمین کو رحمت العالمین نہیں مانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان عذاب سے بچا کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اللہ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے ایک مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ سیرت النبی کا معائنہ کریں گے یا پڑھیں گے، جس زمانے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ زمانہ علماء کرام لکھتے ہیں اس کو عام الفتق کہتے ہیں، عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت زیادہ سبزی ہوئی، بہت زیادہ پھل ہوا، بہت زیادہ جو قافلے تجارت کرنے کے لیے گئے تھے منافع کما کر لائے تھے۔ اور عربوں میں ایک جہالت تھی اس زمانے کی کہ جب اگر بچی پیدا ہوتی تو عرب لوگ اس کو زندہ درگور کرتے، دفنا دیتے، اور طریقہ یہ تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو گڑھا کھود کر بچی کو دفنایا جاتا، اور وہ بچی چیخیں مارتی، ابا ابا کہتی، مگر اتنے سنگ دل تھے کہ اس پر مٹھی ڈال کر زندہ بچیوں کو دفنا دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس سال صرف بیٹوں کو پیدا کیا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا حبیب آ رہا ہے اور کوئی بچیوں پر ظلم کرے۔ اس سال اللہ نے تمام بیٹوں کو پیدا کیا تاکہ کوئی بیٹیوں کو زندہ نہیں دفنائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جلسے سے ایک پیغام لے کر جاؤ نوجوانوں۔ ان جلسوں میں جب آپ شرکت کرتے ہیں تو ایک پیغام لے کر جاؤ۔ پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کی عزت کریں، ہم صحابہ کا احترام کریں، ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں اور محسوس کریں کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین حق کے لیے دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک جب کبھی مدینے میں کوئی مہمان آتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ فلاں صحابی لے جا کر اس مہمان کو اپنے گھر میں رکھیں۔ ایک وفد آیا حبشہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ ان کو گھر میں رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں ترکی خیمہ لگایا جائے، مانے بہت خوبصورت خیمہ ہوتا تھا، مسجد نبوی میں ترکی خیمہ لگایا گیا۔ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبشہ سے جو مہمان آئے کسی کے گھر سے کھانا نہیں آئے گا، حضرت عائشہ صدیقہ اور بی بی فاطمہ کھانا پکا کر بھیجائیں گی۔ آقا دو عالم نے کہا کہ کوئی صحابی لا کر کھانا نہیں دے گا، میں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے لا کر اس وفد کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب میرے صحابہ نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے اس نے ان کو کفاران مکہ کے حوالے نہیں کیا، اس نے میرے صحابہ کا خیال رکھا، اسی لیے آج میں ان کا خیال رکھنا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، جنازے مرنے والے کا چہرہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ میں اس کی نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، عاص بن وائل مشرک تھا، مزدوری کرتے تھے۔ نوجوانوں سنو یہ بات،
جو نوجوان محنت مزدوری سے دور بھاگتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرتے تھے، اور جب مزدوری کر لیے تو اپنے مالک سے پیسہ لینے کے لیے گئے جس کے پاس کام کیا۔ اس نے کہا اے خباب، میں تم کو مزدوری کے پیسے نہیں دوں گا، اسی وقت دوں گا جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ اس صحابی رسول نے کہا اے دیوانے، میری 1000 جانیں میں قربان کر دوں گا مگر آقا کے کلمے کو بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ تمہاری مزدوری جو تم اپنی اولاد کے لیے کر رہے تھے تم کو نہیں ملے گی۔ تو اس صحابی رسول حضرت خباب نے جواب دیا کہ ہاں، میں یہ مزدوری اپنی اولاد کے لیے کر رہا تھا، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ میں یہ مزدوری اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہا ہوں، میں تجھ سے یہ پیسے نہیں لوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں آپ کو بہت چاہتے تھے، یہ عشر مبشرہ میں آتے ہیں سعد بن ابی وقاص۔ نوجوانوں، عشر مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ماں بہت چاہتی تھی، آپ بھی اپنی ماں کو بہت چاہتی تھی۔ ماں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی سعد جب تک کہ تو کلمہ پڑھنا نہ چھوڑ دے۔ 3 دن ماں بھوکی رہی، بہنوں نے آ کر رو رو کر منایا، رشتہ داروں نے آ کر رو رو کر منایا۔ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اماں، میں تجھے بہت چاہتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ میں تیرا بے مثال بیٹا ہوں۔ ماں نے سمجھا کہ اب بیٹا راضی ہو گیا میری بات کو سننے کے لیے۔ حضرت سعد نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میری ماں، میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، اپنے ضمیر کو ٹٹولا، اور میرا دل اور ضمیر مجھ سے کہتا ہے کہ اگر میری ماں کے پاس 1 سے زیادہ جانیں ہوتی میں اس کو قربان کر دوں گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، یہ مجھے بے انتہا چاہنے والا ہے، جب اس نے طے کر لیا کہ مجھ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے تو لاؤ میں کھانا کھانا شروع کر دیتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے، فاروق اعظم آ رہے ہیں، مال لے کر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کتنا سامان لائے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا آدھا لایا ہوں۔ جب صدیق اکبر آئے، آقا نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو چھوڑ آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی عظمت اس حدیث شریف سے سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صحابی کسی جنگ میں جاتے تو آقا نے فرمایا کہ اگر اس میں 1 صحابی ہوگا میرا تو اللہ اس صحابی کے برکت سے تم کو کامیابی دے دے گا۔ اگر صحابہ نہیں رہیں گے، تابعین رہیں گے، جس نے صحابیوں کو دیکھا تو اللہ ان کے برکت سے ان کو کامیابی دے دے گا۔ اگر وہ بھی نہیں رہیں گے تو تبع تابعین رہیں گے، یعنی جس نے ایک صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا تو اللہ ان کی برکت سے تم کو کامیابی دے دے گا۔ تو نوجوانوں، صحابہ کرام کی عزت اور احترام کرو۔ اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، یعنی جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن ادب سے کہتے ہیں، تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک کا جو ہم کیا کہتے ہیں ریٹ اگر نکالتے، صحابہ اس کو ہاتھوں پہ لے لیتے، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرنے کا طریقہ صحابہ اکرام نے ہم کو سکھایا۔ نوجوانوں، تم کو یاد دلا رہا ہوں، تاریخ الکبیر میں امام طبرانی نے ایک صحابی کا واقعہ لکھا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ابو محذورہ جب وضو کرتے اپنا امامہ اتارتے تو ان کے بال کے بیچ میں ایک وہ تھی جس کو ہم بولتے ہیں انگٹھی. اتنے لمبے بال تھے صحابی ابو محذورہ کے کہ ان کے کمر تک بال آتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو آقا نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو عورتوں کے مشابہ حرکت کرے گا، لعنت ہو اس عورت پر جو مرد کی طرح کرے. اب یہ ابو محذورہ کے بال اتنے لمبے تھے. کیوں تھے؟ جب وہ بچپنے میں تھے تو ان کی ماں نے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو محذورہ کو لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کی درخواست پر ان کے لیے دعا بھی کی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر کے حصے پہ رکھا. تو ماں نے کہا کہ جس رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو عالم نے، شافع روز جزا نے، امام الانبیاء نے میرے بیٹے کے سر پر اس جگہ پر ہاتھ رکھا، میں اپنے بیٹے کے بال نہیں کٹاؤں گی. اور ابو محذورہ کہتے تھے کہ میرے ماں نے بال نہیں کٹائے، مجھے بھی حیا آتی تھی کہ میں کیسے اس بال کو کٹاؤں جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھا گیا. نوجوانوں، یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ابن حجر اسقلانی بہت بڑے عالم دین، محدث، وہ ثابت بنانی کا واقعہ لکھتے ہیں. ثابت بنانی کون ہیں؟ حضرت انس کے شاگرد ہیں. ابن حجر اسقلانی کیا لکھتے ہیں ثابت بنانی کے بارے میں کہ ثابت بنانی حضرت انس کے شاگرد تھے. جب حضرت انس کا آخری وقت آیا، صحابی رسول ہیں، کئی حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ثابت اس گھر میں ایک ڈبیا ہے، لے کر آؤ. وہ ڈبیا لائے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں بال مبارک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے. اور انہیں وصیت کی کہ ثابت بنانی سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب تم میرا کفن دو گے تو میری زبان کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھ دینا. ثابت بنانی نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب خبر میں ہم کو رکھ دیا جائے گا تو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ جب میں اپنا منہ کھولوں گا تو فرشتے میرے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو دیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ فرشتے مجھ سے دوسرا سوال نہیں کریں گے اور مجھے بخش دیں گے. ابن حجر ایک اور واقعہ لکھتے اسقلانی کہ ثابت بنانی نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں لگا. تو ثابت بنانی ان کا ہاتھ لے کر چوم لیے. یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم کو معلوم امام بخاری کون ہے؟ جو لوگ سیلفیوں میں اپنی زندگی گزار دیتے، تم انسٹاگرام پر ریل بنا کر اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے، تم کو معلوم امام بخاری کون تھے؟ امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے بخاری کی احادیث کو جمع کیا، جس کو بخاری شریف کہتے ہیں. 19 سال امام بخاری نے 19 سال 2 لاکھ احادیث کو جمع کیا، اور اپنے اصول کے مطابق انہوں نے 7563 حدیث کو جمع کیا. اور جب اس کو لکھنے کا وقت آیا اپنی کتاب میں جس کو دنیات بخاری شریف کہتی ہے، تو امام بخاری مکے کو گئے، مکے میں گھر کو لیا، مکے کے حرم میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، گھر کو واپس آتے، لکھتے، پھر غسل لیتے، نیا کپڑا پہنتے، پھر مکے کے حرم کو جاتے، دوسری حدیث لکھتے. تو علماء کرام نے لکھا کہ امام بخاری نے 7563 احادیث کو لکھنے کے لیے 15126 رکعت نماز پڑھی. ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے. کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث لکھ رہے ہیں.
15,126 مرتبہ غسل کیا، 15,126 مرتبہ کپڑے بدلے، یہ اس کے رسول نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا میں آمد ہوئی تو دائی حلیمہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ دائی حلیمہ یہ کیا راز ہے کہ رات رات بھر تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے؟ رات رات بھر اس زمانے میں چراغ جلانا بڑا قیمتی چیز ہوتی تھی، کون سی دولت تیرے پاس آ گئی؟ تو آپ نے کہا آؤ میرے گھر کو تم کو دولت دکھاتی ہوں، یہ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس کی نور کی روشنی اتنی ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گم ہو گئی گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو اس مسکرانے سے اس گھر میں روشنی ہو جاتی، اور ہماری امت کی ماں آقا کے چہرے کی مسکراہٹ کی نور کی روشنی میں اس سوئی کو تلاش کر لیتی۔ نوجوانوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عرب لوگوں میں جہالت تھی، زندہ بچیوں کو دفنا دیتے تھے، تو آقا نے زمانے کا رخ بدلا، اور اگر کوئی اپنی بچیوں کو زندہ نہیں دفناتا تو زمانہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا؟ آقا نے فرمایا سنو عرب کے لوگوں، سنو عرب کے مشرکوں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو لوگ زندہ دفناتے تھے اپنی بیٹیوں کو، آقا نے ان کو پیغام دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جو دو بچیوں کا نکاح کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی 2 انگلیوں کو بتا کر کہا کہ اتنے میرے ساتھ قریب ہوگا۔ یعنی جو 2 اپنی بیٹیوں کو پڑھائے گا، ان کا نکاح کرے گا، اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے آقا نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت میں ایسا رہے گا۔ پھر ایک واقعہ بتا رہا ہوں تم کو، اپنی ماؤں تک پہنچاؤ، اپنی بیٹیوں تک پہنچاؤ، اپنی اولاد کو پہنچاؤ۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک حبشہ کی عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھے، اس نے کہا کہ میں بہت بھوکی ہوں۔ امت کی ماں فرماتی ہے کہ اتنی دبلی تھی کہ اس کا پیٹ اس کے سینے کو لگا ہوا تھا، وہ گھر میں تلاش کرتی ہے، امت کی ماں کچھ نہیں ملتا۔ آج ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے، ہمارے آقا جن کے نام کا صدقہ ہم لے کر کھا رہے ہیں، اس گھر میں کچھ نہیں تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک سوکھا کھجور تھا، میں نے اس عورت کو دے دیا، اس ماں نے اس کھجور کو توڑ کر خود بھوکا رہ کر اپنی 2 بیٹیوں کو کھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ سنو عائشہ، ہماری امت کی ماں سے کہا یہ ماں اگر اپنے غلطیوں کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو جائے گی تو اس کی یہ 2 بیٹیاں اللہ کے سامنے آ کر کہیں گے کہ نہیں اللہ، تو ہماری ماں کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، یہ وہ ماں ہے جو بھوکا رہ کر ہم کو کھلایا۔ یہ عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا، یہ جتنا مجمع یہاں پر آج بیٹھا ہے، جتنی آواز اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کے ملک کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے، سنو ظالموں، جو اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں غیر ضروری، جو جہیز کی لعنت پر اپنی بیویوں کو اپنے باپ کے گھر کو بھجا دیتے ہیں، جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، سنو حدیث شریف کو، وہ بیٹی جب اپنے ماں کے باپ کے گھر کو چلی جاتی ہے تو حدیث شریف میں آقا فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اس کا باپ اس کی غلطیوں کی بنا پر جہنم کا اللہ فیصلہ کرے گا
تو بیٹی اللہ کے سامنے آ کر کہے گی میرے رب، میرے اللہ، میرے باپ کو تو جہنم میں نہیں بھجا سکتا، جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے میرے باپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، میرا باپ مصیبت اٹھا کر مجھے پالا، جب میرا شوہر دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا، اللہ تو میرے باپ کو جہنم نہیں دے سکتا۔ اللہ کہے گا کہ بیٹی بیچ میں آ گئی، اس کے باپ کو جہنم نہیں بھجایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم اپنی بہنوں سے عزت کرنا۔ ابھی ہم نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، تم کو فلم سٹار اور ناچنے گانے والیوں کے نام تم کو یاد ہوں گے، مگر کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام معلوم نوجوانوں؟ ان کا نام حضرت شیمہ تھا۔ حضرت شیمہ تھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس لے کر میدان میں جاتی تو ان کی سہیلیاں کہتی کہ دیکھو شیمہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ہے، اور تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت شیمہ کہتی تھی کہ میرا بھائی یہ بچوں کا سردار ہے، کل بڑا ہو کر انسانیت کا سردار بنے گا۔ بہرحال دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ شاید جنگ حنین میں جب ان کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے تو فدیہ دیا جاتا تھا قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آیا کہ کوئی جا کر حضرت شیمہ سے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مدینے میں وہ رہتا ہے، تو تمام عورتوں کو ساتھ لے کر ملنے گئی۔ ایک میں آیا کہ وہ ان قیدیوں کو چھڑانے گئی۔ جب مدینے میں پہنچی تو وہاں پر لوگ روک دیتے تھے غیر لوگوں کو آنے سے، تو انہوں نے چیخ مار کر کہا کہ ہٹو میرے سامنے سے، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رضائی بہن دائی حلیمہ کی بیٹی وہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ انتظام کرو، چادر بچھاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے اپنی بہن کا، رضائی بہن کا، اور یہ حضرت شیمہ دیکھتی ہے کہ صحابہ کرام کا ادب ایسا ہے کہ کوئی نظر اٹھا کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہا، اور سب اس بے چین ہے کہ آقا ہم کو کیا حکم دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، یہ روب یہ دیکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آجا میری بہن، برسوں ہو گئے تجھے دیکھ کر۔ وہ آگے بڑھتی ہے، اللہ کے رسول اپنے جسم مبارک سے چادر کو نکال کر زمین پر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ میری بہن۔ وہ کہتی ہے آپ کے چادر پر میں پیر رکھ کر بولے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنی رضائی بہن کو بٹھاتے ہیں، حضرت شیمہ کو، اپنے بچپنے کی پوری باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ اے شیمہ تجھے یاد ہے؟ سنو بھائیو، جو اپنی بہنوں سے محبت نہیں کرتے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ تم کو یاد ہے، تم فرط محبت میں تم میری ہاتھ کیے کسی ایک حصے پر تم مجھے قطر دیتی تھی، میرے مونڈھے پر تم قطر دیتی تھی، تو میں ان نشانوں کو دیکھ کر تم کو یاد کرتا تھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہن کی شادی ہو گئی تو تیرا کوئی حق نہیں ہے، جا نکل۔ باپ مر گیا تو بولتے نہیں حصہ دیں گے، ماں مر گئی تو گھر خالی کر دے۔ سنو جو جیسا ظلم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہے ہیں؟ آپ در یتیم ہیں، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، بہنیں، مگر یہ رضائی بہن ہے۔ ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو خوب خاطر تواضع کرتے ہیں۔ پھر جانے کا وقت آیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سے کہ اچھا اونٹ لے کر آؤ۔ ایک اچھا اونٹ لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بہن میرے کھندے پر قدم رکھ دے۔
رحمت العالمین کرے میری بہن میرے کھندے پر قدم رکھ کے تو اونٹ پر چڑھ جا۔ وہ کہتی ہے میں کیسے کروں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہن بیٹھتی ہے اونٹ پر، پھر آقا اعلان کرتے ہیں کہ لاؤ میرے بہن کو کچھ تحفے تحائف دو۔ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر پورے اونٹ پہ اس اتنے تحفے دیتے، اونٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو پکڑ کر مسجد قباء تک جاتے ہیں، 3 دن کا رستہ تھا۔ حضرت شیمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتر جانا چاہتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ شیمہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا۔ 3 دن موجودہ مدینے سے قباء جاتے، اس کے بعد جب وہ واپس جاتی ہے اپنے قبیلے میں تو واقعات میں آیا کہ حضرت شیمہ گھوڑی پر ہیں، اونٹ پر ہیں، اور آپ سے لوگ پوچھتے کہ ہم پریشان ہو گئے کہ تم کو وہاں روک لیا گیا تھا، کیا تم وہاں سے نہیں آنا چاہتی تھی؟ حضرت شیمہ اونٹ پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے، ان کی بھائی کی محبت کو بیان کرتی ہے۔ اونٹ سے اترنے سے پہلے 70 خواتین اسلام کو قبول کر لیتی، اترنے سے پہلے۔ کائنات میں ایسا کوئی بھائی نہیں ہوگا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ جب اونٹ سے اترتی ہے تو واقعات میں آیا کہ 300 گھر کے لوگ اسلام کو قبول کر لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بیویوں کی بات آتی ہے، نوجوانوں سنو، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تم بے شرم ہو، بزدل ہو، تم لوگ، تم ظالم ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو، تم عید میلاد النبی کے دن جھنڈے لے کے لہراتے ہو، تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، اور تم اپنی بیوی کو مارتے بھی ہو۔ بے شرمو، سدھر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بتاؤ جہاں پر امت کی ماؤں کو ہاتھ اٹھایا میرے آقا نے۔ تمہاری مردانگی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ، تمہاری مردانگی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو۔ ظالموں جو اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، کل تمہاری بیٹی کو کوئی مارے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی مجھے فون کی، 3 دن پرانی بات ہے کہ اسد صاحب میں فلاں فلاں ہوں، میرا شوہر مجھے مار کر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ آپ پولیس میں کمپلین کریے، انہوں نے کہا کہ میں گئی تھی بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں۔ میں نے کہا کب سے تم کو مار رہا ہے؟ بولے بہت مہینوں سے یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں اپنے باپ کے گھر کو آ گئی، میرا باپ بھی نہیں ہے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں۔ رو رہی تھی۔ میں نے کہا بولو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ تو ہماری بہن نے کہا اسد صاحب یہ آپ اس کی ہوٹل کا اناگریشن کرے تھے، میں فوٹو دیکھی آپ کی، وہ بریانی بیچتا ہے، آپ کچھ کریے نا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی، جب یہ ظالم ایک جانور بن کر تم کو 8-10 مہینے سے مار رہا ہے، تم دوبارہ اس کے پاس جانا چاہو گی کہیں تمہاری جان نہ لے لے؟ وہ بچی رو کر بولی ایک بار کوشش کرو خالی، آپ سمجھاؤ اس کو، آپ میں اس بریانی بیچنے والے سے کہہ رہا ہوں تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، تیرے کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہوگی اگر تو اپنی بیوی کو مارے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ کون سی مردانگی ہے اپنی بیوی کو مارنا؟ بتاؤ کیوں مارو گے تم اپنی بیوی کو؟ کیا تمہاری یہ بہادری ہے؟ نہیں، یہ تمہاری بزدلی ہے، یہ تمہاری طاقت کے مظاہرے نہیں، کمزوری کے مظاہرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہماری امت کی ماں کو مارا تو بتاؤ؟ میرے بھائی نوجوانوں، یہ حرکت مت کرو۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کو حمیرہ کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو گوشت پہنچاتے تھے۔ وہ دنیا میں نہیں ہے، میں ان کی سہیلیے گوشت پہنچاتے تھے۔ وہ اتنا ذکر کرتے حضرت خدیجہ کا، ہماری امت کی ماں کا، کہ
بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بوڑھی کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ خبردار، خدیجہ کے بارے میں ایسا نہیں بولا جا سکتا، جب مکے میں کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے قبول کیا۔ کوئی میرا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے میرے پیغام کو قبول کیا۔ اور حدیث شریف میں آیا، نوجوانوں دیکھو، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو غیر ضروری تنگ کرتے ہیں، حضرت خدیجہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سے عرض کرتی ہیں کہ جاؤ اپنے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے ان کے جسم پر جو کملی ہے مجھے دے دے۔ وہ جا کر خاتون جنت عرض کرتی ہیں، آقا ان کے پیچھے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں امت کی ماں سے کہ کیوں آپ نے پوچھا؟ تو کہتے ہیں میرے زندگی کا آخری وقت آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دی ہوئی اس کملی میں سو کفن کے طور پر خبر میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوانوں، یہ آقا کی مثالیں دے رہا ہوں تم کو۔ اگر تم یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، اپنی بیویوں پر ظلم کرو گے، تو پھر یاد رکھو بد نصیبی تمہارا مقدر بن جائے گی، خدا نخواستہ۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غلام اس زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ اگر کوئی غلام کسی اپنے آقا کا دھوپ میں جوتا اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا تو اس کو مارا جاتا کہ کس کے حکم پر تو نے میرے جوتے اٹھائے؟ غلام کہتا ہے کہ دھوپ ہے، تمہارے جوتے خراب ہو رہے تھے، تو مالک بولتا کہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ بغیر مجھ سے پوچھے اجازت لیے۔ اور جب حضرت بلال کا معاملہ آیا، حضرت بلال کالے رنگ کے ہیں، حضرت بلال کالے رنگ کے ہیں، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے، حضرت بلال کو بلا کر پوچھا، بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی؟ تو اسلام میں کالے گورے کا فرق نہیں ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے نوجوانوں کا؟ ارے بہت کالا ہے میاں انہیں۔ میرے بھائی، کبھی چہرے میں اپنا آئینہ دیکھے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تم شاید اچھا میک اپ کر کے اپنے آپ کو اچھا نظر آتے ہوگے، مگر تمہارا ضمیر، تمہارا دل پکار کر کہتا ہے کہ تم میں یہ برائی ہے، تم میں یہ برائی ہے۔ حضرت بلال کو آقا نے فرمایا کہ تمہاری پیروں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ اور فاروق اعظم نے کیا کیا؟ فاروق اعظم نے حضرت بلال کو کہا، ہے بلال ادھر آؤ، ہاتھ لیا اور اپنے آنکھوں کو لگا کر کہا، ہے بلال دنیا تجھے غلام کہے گی مگر تو میرا آقا ہے۔ یہ غلاموں کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب مکہ فتح ہوا، یہی حضرت بلال سے آقا نے کہا کہ چڑھو کعبۃ اللہ پر چڑھ کے اذان دو۔ سب صحابہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس کو حکم ہوگا۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال آپ چڑھیے چھت کے اوپر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یتیموں کی بات آئی۔ کتنے ایسے یتیم بچے ہیں جن کو ہم دھتکارتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا سورہ ماؤن میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی جو لوگ یتیموں کو دھکا دے کر بھجا دیتے، دھکا دے کر یتیموں کو بھگا دیتے، ان پر کوئی رحم نہیں کرتے، اتنے سنگ دل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک شخص آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، صبح سے نہیں مل رہا ہے۔ تو اچانک ایک صحابی آ کے بولتے نہیں، ان کا بچہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ دوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، بلات کے پوچھتے ہیں کیوں دوڑا ہے اتنی تیزی سے؟ تو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا صبح سے گم تھا، معلوم ہوا تو دوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا بولتے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنو، یتیموں کا مقام آقا نے دیا، فرمایا کیا؟ فرمایا کہ جب تم بچوں میں جاؤ گے تو اس کو اپنا بیٹا بول کے نہیں پکارنا،
اس کو اپنا نام سے نہیں پکارنا، بیٹا کہہ کر پکارنا۔ تو اس نے پوچھا، ہے رسول اللہ صبح سے بچہ گم ہو گیا، نام سے نہیں پکاروں؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان بچوں کے ساتھ یتیم بھی ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچے گی جب تو اپنے بیٹے کو اس کے نام سے پکارے گا۔ سوچو تم یہ رحم دلی کو پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام لے کر مت پکارو، بیٹا بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت بناتے ہو تو اس کی خوشبو سے تمہاری پڑوسی کو جو غریب ہے تکلیف ہوگی، یا تو زیادہ پانی ڈال دو، یا تھوڑا شوربہ اس کو دے دو، یا پھر رات میں پکاؤ جب تمہارے پڑوسی کے بچے سو جائیں گے۔ میرے بھائی یہ تعلیمات ہیں، جو تم ناچ رہے ہو نا، گھوم رہے ہو، تم ڈی جے پہ ناچ رہے ہو، شرم کرو تم لوگ، تم ڈی جے پہ ناچو گے؟ ارے تم دنیا کو نچانے آئے ہو، تم خود ناچ رہے ہو۔ تم کو دنیا تمہارے ناچ کو دیکھ کر بولے گی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جا رہے، ایک غریب یتیم بچے کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے کیوں رو رہا ہے؟ بولے میں یتیم ہوں، میرے پاس ماں باپ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، گھر کو لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کے کپڑے اس بچے کو پہناؤ۔ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بچے سے کہتے ہیں کہ تو اور خوش نہیں ہوگا کہ تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو جائے، تیری باجی حضرت فاطمہ ہو جائے۔ وہ بچہ چیخ مار کر خوش ہوا ہے، مجھے قبول ہے۔ یتیموں کا لحاظ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ دیکھیے ہمارے علاقوں میں لوگ بولتے ارے میاں دیوانہ ہے، انہیں اس کو نکو بات کرو، بولتے نا، ارے دیوانی عورت ہے، نکو لگاؤ اس کو، منہ کو نکو لگاؤ، دور رکھو اس۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے بولتی کہ باہر آؤ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے بولتی باہر آؤ۔ صحابہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، شیر خدا حضرت علی بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جاتے ہیں، وہ بولتی کہ یہاں نہیں، باہر بیٹھیں گے دھوپ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے، پھر بولتی اپنی چادر بچھاؤ۔ آقا اپنی چادر بچھاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہے، گھنٹوں بات کرتی ہے۔ اور لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی کانکریٹ گفتگو کرنے والی نہیں تھی، یہ ایسا ہی بات کرتے رہی۔ جب وہ تھک جاتی، وہ جب جانے لگتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو فاروق اعظم بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون ہے، سب جانتے ہیں ایسی بات کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر، پورے مدینے میں اس کو کوئی دکھڑا سنانے والا نہیں ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا، وہ اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آئی ہے۔ پھر آقا پھر اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ سن، جب کبھی بھی تیرا دل بھر جائے نا، تیرا دل کا دکھڑا سنانا ہے تو میرے پاس آ جانا۔ نوجوانوں، یہ تم کو مثال بننا ہے۔ تم کسی کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے دولت کو دیکھ کر، اس کے مہنگے سیل فون کو دیکھ کر، اس کے پیر کے جوتوں کو دیکھ کر، اس کی گاڑی موٹر سائیکل کو دیکھ کر اگر تم عزت کرو گے تو کیا ہے یہ کیا ہے بتاؤ میرے کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے سنا حسن الاموی صاحب اور ہمارے مہمان مقرر جو آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ صرف میٹھی میٹھی بات کرنا اخلاق نہیں ہے، سچائی کو بولنا اخلاق ہے۔ بہترین کپڑے پہننا اخلاق نہیں ہے،
جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کو بولنا اخلاق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا۔ تم تو کیسے متاثر ہو جاتے ہو کہ اچھے بات کرے، ارے میاں گاڑی سے اترا باباؤں نے، 25 لاکھ کی گاڑی ہے، 6 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے میاں۔ میرے بھائی تم دولت کو دیکھ کر اس کی متاثر مت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لوگ کیا بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، بردبار ہیں، اپنے وعدے کے پکے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، سنیے، یہاں پر جو لوگ باتیں کرنا چاہ رہے باہر جا سکتے آپ، جس کو اگر بات کرنا ہے باہر جائیے، چھوڑیے بھائی صاحب، ایک بھائی صاحب باہر جائیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہے، یہ 313 صحابی، 1000 مشرکین کفار ہیں، 3 صحابی آ رہے ہیں جنگ میں شرکت کرنے کے لیے۔ جنگ بدر میں ابو جہل مل گیا، مولانا نے کہا کہ بی جے پی والا ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل مل گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان صحابیوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ بولے جنگ میں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ بولے جنگ میں تو نہیں آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے نہیں جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو عالم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 313 صحابی ہیں، تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، وہ 1000 کا قافلہ ہے کفاروں کا، ہر ایک کے پاس تلوار، ذرہ ہے، کھانے کو کھانا ہے یا کچھ نہیں ہے، بدن پہ کپڑے بھی برابر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکتے۔ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کافر ہے ابو جہل۔ بولے مگر وعدہ تو مومن نے کیا تھا نا، وعدہ تو مومن نے کیا تھا، تم نہیں شرکت کر سکتے۔ میرے بھائی ایک صحابی رسول تھے عبداللہ ابن روحہ، اردن میں ان کی مزار مبارک ہے۔ عبداللہ ابن روحہ نے کہا اگر قرآن میں اللہ اپنے نبی کی نبوت کا آیت کا اظہار نہیں کرتا، اگر جبریل امین نہیں آتے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا نہیں دیکھتے، ہم حضرت جابر کے دسترخوان پر 100 صحابیوں کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھتے، تب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر بولتے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن جھوٹ بولتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ وعدے اگر تم کرو گے کسی سے تو اس کو دہراؤ۔ ایک یہودی حضرت بلال کو قرضہ دیا اور بولا کہ فلاں وقت تک ادا کر دینا۔ 3 دن پہلے یہودی آ گیا اور حضرت بلال سے تلخ گفتگو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تلخ گفتگو کیا۔ فاروق اعظم تلوار نکال لیے۔ آقا نے فرمایا ٹھہرو، اور فاروق اعظم کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی جتنی رقم ہے اتنے کھجور دو، اور تم نے جو غیر ضروری غصہ کیا اس کے بھی کھجور دے دو۔ فاروق اعظم اس یہودی کو لے کر گئے، اور یہودی کو لے کر گئے، وہ یہودی آپ سے بات کرنا شروع کر دیا۔ فاروق اعظم اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک یہودیوں کا عالم ہوں، ہماری کتاب تورات میں نبی و آخر الزمان کا ذکر ہے، میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی ہیں، میں ایک نشانی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی ان سے جہالت سے گفتگو کرے گا تو وہ صبر کریں گے اور ان کا حلم میں اضافہ ہوگا۔ تو میں نے دیکھ لیا عمر، اب تم مجھے مدینے والے کے پاس لے کر چلو عمر، مجھے معافی دلاؤ اور مدینے والے کا کلمہ مجھے پڑھا دو، کیونکہ میں تورات میں جو پڑھا ہوں وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نوجوانوں، بردباری سے کام کرو اور صبر اختیار کرو۔
100 مرتبہ صبر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا۔ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے۔ کتب حدیث میں 500 حدیث ہے، اس کے راوی کون ہے؟ شیر خدا حضرت علی۔ اور حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے، اسی طرح اسلام میں صبر کا مقام ہے۔ صبر کرو نوجوانوں، مایوس مت ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ امام حسین کا مقابلہ یزید پلید سے ہوا؟ اس کے پاس دولت، طاقت، حکومت، تلواریں، امام حسین کے پاس صبر تھا۔ امام حسین شہید ہو گئے، اہل بیت کے خاندان کے افراد شہید ہو گئے کربلا میں۔ یزید اس کے بعد بھی 4 سال زندہ رہا، مگر امام حسین نے اس کو ایسے گھیرے میں لے کر مارا کہ صبح قیامت تک یزید پلید ہو گیا اور حکومت حسین کی تھی اور حسین کی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دشمن کو اپنے صبر میں ڈوب کر ماریں گے انشاءاللہ، اپنے صبر میں اس کو ڈبا کر ماریں گے۔ اور ہمارے مجلس کے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی فون کر کے بولتے انہیں ایسا بول دیا، انہیں ویسا بول دیا، انہیں یہ بول رہا۔ میرے بھائی، امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک بچھو کو پانی میں ڈوب رہا تھا، اٹھا لیے، وہ پھر ڈسا، اس کو چھوڑ دیے، پھر پانی میں ڈوب رہا تھا، پھر اٹھا لیے، پھر ڈسا، پھر چھوڑ دیے، ایسا 3-4 مرتبہ ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے کہا کہ امام اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈوب رہا ہے، ڈوبنے دیجئے نا، آپ بچا رہے ہیں، ڈس رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ میں اس کے ڈسنے کی وجہ سے اپنی فطرت کو نہیں بدلوں گا، یہ ڈسنا جانتا ہے، میں اس کو بچانا جانتا ہوں۔ تو جو لوگ بچھو بنے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی بچائیں گے، آج نہیں تو کل وہ ڈسنا چھوڑیں گے۔ مگر ان کے ڈسنے سے کیا ہو رہا ہم کو بتاؤ آپ؟ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ٹائیں فش ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ پورے دنیا کے بچھواں جمع ہو گئے، پورے بچھواں جمع ہو گئے۔ ہم بولے آؤ ڈسنے کی کوشش کرے، مگر ان کے ڈسنے میں دم ہی نہیں تھا، ٹائیں پھوس ہو گئی۔ تو نہیں چیخا مت مارو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ جو ہے نا صبر کا دامن مت چھوڑیے۔ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، کیا کہا تھا شاعر نے؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اور ہم میلاد النبی کو منانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در سمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے والد میلاد النبی کو بڑا جوش و خروش سے مناتے۔ ایک وقت ایسا ان کے پاس 2 پیسے تھے، کھانا کھلاتے تھے غریبوں کو۔ ایک وقت 2 پیسے تھے، تو کیا کیے؟ ان 2 پیسوں سے بھنے ہوئے چنے خریدے اور غریبوں میں بانٹ دیے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ شاہ ولی اللہ در سمین میں لکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقائے دو عالم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے بڑا نیک کام کیا یہ چنے بھنے ہوئے چنے بانٹ کر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر سالانہ منعقد کرتا ہوں اور خیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا۔ میرے نوجوانوں،
میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کو کوئی پسند نہ آئے، مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سال ڈی جے کے سامنے ناچو گے؟ کیا تم اتنا سب سننے کے بعد تم آئندہ سال یا 12 ربیع الاول کو میوزک لگا کر ناچو گے؟ کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریلی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ ڈی جے کو نہیں لے کے جائیں گے؟ تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ آج تم ہاتھ اٹھاؤ گے کل حشر کے میدان میں یہ گواہ بنے گا۔ کتنے لوگ آئندہ سال ڈی جے نہیں لگاؤ گے؟ وعدہ کر رہے ہو؟ وعدہ کر رہے ہو؟ اب ایک اور سوال کا جواب دو، اگر کوئی ڈی جے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو؟ سمجھاؤ گے اس کو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے بھائی، ہم ان کے غلاموں کے غلام کے پیروں کی دھول نہیں ہیں۔ ہم آقا دو عالم کی آمد کا جشن ڈی جے سے کرتے ہیں۔ ارے غریبوں کو کھانا کھلاتے، کھانا کھلاؤ، شادیاں کراؤ، کوئی خون کا عطیہ دیتے، بہت اچھا ہے، کے ساتھ تم شیطانوں کی طرح ناچ رہے ہو۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو قوم اپنے تمدن، ثقافت، اپنے عقائد و نظریات، اطوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنائے گی، تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو۔ یاد رکھو، تم دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنا رہے ہو۔ وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا؟ نہیں، تم میں یہ فرق ہے کہ تم میں ایک اعزاز ہے، تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں، لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے۔ تم دوسروں کو نہیں، ڈی جے نکالا ہم بھی نکالیں گے، انہوں جلوس نکالے ہم بھی جلوس نکالیں گے، انہوں ناچ رہے ہم بھی ناچیں گے، انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے، یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو، تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو۔ حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے، یاد رکھو۔ تم بہروپیے بن رہے ہو، بہروپیے بن رہے ہو۔ چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی، اس کو کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں، آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے، اور تم آقا کے نام پر جلوس نکالے، تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی۔ ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو۔ تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے، جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے، نہیں، اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ فرشتے بولیں گے، اللہ کا حکم، بولے نہیں، میرے امتی کو نہیں لے جا سکتے۔ اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا، پھر سے اس کے اعمال کو تولو۔ اعمال تولے جائیں گے، اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ بولے گا، ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے، اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ آدمی خوش ہوگا، چیخ مارے گا اور بولے گا، آپ کون ہیں؟
آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے؟ تو رحمت العالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میرے امتی، وہ جو دنیا میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو۔ کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، گھر نہیں ہے۔ یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے، اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے، کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں، کپڑوں کے ٹینٹوں میں۔ اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے، جن کے باپ مر گئے، جن کی ماں مر گئی، جن کی بہن مر گئی، جن کا گھر توڑ دیا گیا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے طلع البدر علینا، آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا، تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا، تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا، تمہارے سر پر چھت ہے، تمہارے پاس غریبی ہے، مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے۔ ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو۔ 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے۔ ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو، انہیں کون لڑ لے رہے آپ؟ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے، آقا نے کہا اب تم بھائی ہو، 2 بھائی لڑیں گے، کیوں لڑیں گے؟ نہیں تو بہت بچوں کو لے کے آ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہو، لڑ رہے۔ کبھی تو خیال رکھو، اتنی تو حیا رکھو۔ دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، پتھر مار رہے گھروں پر، کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ منہ میں پاکٹ ہے، منہ میں ڈال رہے ہیں، کیا انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے؟ سگریٹ پھونک رہے، یا رسول اللہ، تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ بے شرما، تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے؟ اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن؟ جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے۔ نوجوانوں، تم کیا گڑھے میں گر رہے ہو؟ برباد ہو جاؤ گے تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو۔ تم کو فخر نہیں ہے تم مسلمان ہو؟ تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی؟ کیا کر رہے تم لوگ؟ کیوں کر رہے تم یہ؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو؟ بولو، کیا تم لیبیا میں جو بربادی ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم کو دکھ نہیں رہا اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے؟ مگر نہیں، حیدرآباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے، تمہاری دعاؤں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے۔ نہیں نوجوانوں، بدلو اپنے آپ کو۔ اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو، تم غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو۔ ارے کم سے کم جلوس میں تو ڈی جے نہیں، بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا، کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے، چاہے مسلمانوں کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ ریلیجیس پروسیشن میں ڈی جے کا کیا کام؟ اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جا کے ان کلبوں میں بیٹھو جہاں پر فحشہ حرکتیں ہوتی ہیں، جہاں پر رنگا ناچ ہوتا ہے۔ مگر کم سے کم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے آقا
रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो, ऐसा ऐसा उछल रहे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को, तुम इस तरह उछल रहे हो? अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है। तुम सिर्फ फोन 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 फोन, बस फोन को देखना है। फोन तुम्हारा एक नया क्या बॉस हो चुका है, बस फोन को देखेंगे। रात में 2 बजे जा रहे घर को, फोन को देखेंगे। बीवी बोल रही है अरे कभी मेरे को भी देख ले। घर को आ रहे, अम्मा बोल रहे हमको तो देख ले, अम्मा सलाम अलैकुम। बीवी का भी हाल ऐसा है, उन्होंने टीवी में, शौहर फोन में, बेटे आईपैड में है, अम्मा बेटियां आईपैड में है। पूरा माहौल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम वर्जिश करो, खेल कूद करो, चलो, सेहत को बनाओ, ताकतवर बनो अपने आप को, मगर नहीं, खाली फोन मुंह में खोले, वो डाले, सिगरेट पी लिए, मिल रहा ना वहां पे, वहां मिल ले, चल। मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला रहे, क्या हुआ बोलो? तुमको मालूम पुले सिरात क्या है? पुले सिरात तलवार की तेज धारी एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज भी नहीं है, उसमें से गुजरने का है अंधेरे में। फजर की नमाज कितने लोग बाजमात पढ़ते, हाथ उठाओ। देखो आप, ये हाल है आपका। आपकी सच्चाई को सलाम करता हूं। जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते, हशर के मैदान में जब पुले सिरात को जाएंगे ना, तुम एक एक कदम रखेंगे तो तुम्हारे कदमों में रोशनी अल्लाह पैदा करेगा। क्यों? तुम बाजमात फजर की नमाज पढ़ते थे। तुम इशा की नमाज अंधेरे में जाकर पढ़ते थे, मगर नहीं। अब किसी से पूछ रहा, मिला मियाँ सुबह नहीं उठे, नहीं साहब जरा देर हो गई रात में। अरे 1 दिन 2 दिन, रात रात भर 2-2 बजे जाग रहे। एक साहब तो नहीं ताज्जुद पढ़ के सोया था, मतलब फजर गोल कैसा हो गई? फिर नहीं, ताज्जुद पढ़ के सो गया, फजर को नहीं उठा। अरे दीवाने, फर्ज काम पहले कर। मेरे भाई बुजुर्गों, गुफ्तगू तल्ख हो गई, मगर मैं आपको बताने का मकसद ये था कि दिल में एक तकलीफ थी। अगर आइंदा साल, मुझे नहीं मालूम कि मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि डीजे तो नाकाबिल कबूल है। डीजे तो नाकाबिल कबूल है। क्या क्या कर रहे आप लोग? आप दूसरे मुसलमान बिरादरी के खिलाफ नारे लगा रहे, वो भी देखा मैं। बेशर्मो, क्या कर रहे हो तुम? इत्तेहाद की मिसाल तो पैदा करो। असबियत के मजारे क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आपको? अब क्या लोग आके तुमको मार कर मुत्तहिद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं मालूम आइंदा साल मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये डीजे क्यों होना चाहिए? किसी भी मजहबी त्योहार में डीजे की क्या जरूरत? हुकूमत को एक फैसला लेना चाहिए, डीजे बंद कर दो। आप बिल्कुल डीजे बंद कर देना चाहिए, कोई डीजे नहीं चाहिए। क्यों कर रहे भाई? समझो पैसे कितना है तो गरीबों को दो। बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, पैसे जमा करके शादी कराओ, पढ़ाओ बच्चों को। तुमको मालूम असदुद्दीन ओवैसी से लोग नफरत क्यों करते? कई वजह है। एक वजह यह है कि जानते हैं कि इसके बाप सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे पढ़ाया था। ये जानते हैं कि इसको अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, इसलिए मुझसे जलते हैं। तुम पढ़ो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, कुछ तो हिम्मत करो। तुम नहीं देख रहे कितनी दुश्मनी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत के जो मजाहरे हो रहे हैं, हद तो ये हो गई कि बेंगलुरु के हाई कोर्ट में, बेंगलुरु के हाई कोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया?
کہ بنگلور میں ایک علاقہ ہے مسلمانوں کا. انہوں نے کہا وہ پاکستان کا علاقہ ہے. جج ہائی کورٹ کا جج ہے. آپ بتائیے یا لارڈشپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کورٹ میں بیٹھ کے بول رہے وہ علاقہ پاکستان کا ہے. جج صاحب یہ بھارت کا علاقہ ہے, یہ بھارت کا ملک ہے جو سمویدھان پر آپ نے حلف لے کر انصاف کرنے کا آپ نے حلف لیا تھا, اور آپ اس علاقے کو پاکستان کہہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے. اچھا, وہی جج صاحب ایک لیڈی لائر کو بول دیے, لائر کو بول رہے اماں اب آپ یہ بولیں گے کہ تمہارا کلائنٹ انڈرویئر کون سی رنگ کی پہنتا؟ نہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, ان کی سوچ دیکھو آپ. وشو ہندو پریشد ایک میٹنگ کری, اس میٹنگ میں 25 سے زیادہ ریٹائرڈ ججز آ گئے. میڈیا کی رپورٹ ہے. اب بتائیے جو انصاف کرنے والے اگر جا کر وہاں بیٹھیں گے وشو ہندو پریشد RSS کے پاس, کیا انصاف کریں گے یہ لوگ؟ کون سے سمویدھان کا پاس لحاظ کریں گے؟ کون سا قانون کی بالادستی کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیں گے؟ میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, دیکھو ان چیزوں کو, محسوس کرو ان چیزوں کو. اور پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ایک کریم نگر کا MP ہے جو بھارت کی کیبنٹ میں وزارت داخلہ کا منتری ہے, کریم نگر میں یہ بول رہا ہے کہ بھارت کے مدرسوں میں AK-47 سکھایا جاتا جھاڑو کے ساتھ. ارے تم ہوم منسٹر ہو, اتنی نفرت تم کو کیوں ہے کریم نگر کے MP؟ AK-47 مدرسوں میں سکھایا جاتا. راجہ رام موہن رائے, منشی پریم چند مدرسوں میں نہیں پڑھے تھے؟ یہ کہہ رہا ہے مدرسوں میں AK-47 سکھایا جاتا. سنو کریم نگر کے MP, تمہاری RSS آزادی کی لڑائی میں کوئی رول ادا نہیں کی تھی. RSS کے لوگ میاں مٹھو بن کر بیٹھے تھے, انگریزوں سے قربانی مسلمانوں نے دی. انگریزوں کے خلاف لگائیں گے, انگریزوں کے خلاف یہ مدرسے والوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. سنو کریم نگر کے MP, کریم نگر کے MP انگریزوں کے خلاف علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. کالا پانی کی سزا علامہ فضل حق خیر آبادی کو ہوئی, اسی کالا پانی بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کا انتقال ہو گیا. سنو کریم نگر کے MP, تمہاری RSS کچھ نہیں کی بھارت کی آزادی کی لڑائی میں. مراد آباد کے عالم دین حضرت کافی جب پھانسی کے پھندے پر جا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے, نعت شریف پڑھ رہے تھے. تم نہیں جانتے ہماری تاریخ کو کریم نگر کے MP, تم کو اسلامہ فوبیا کی ایک بیماری ہے. مسلمانوں سے نفرت کرنا تمہاری فطرت ہے, اور تمہارا پرائم منسٹر جھوٹا ہے. سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, اور یہ کریم نگر کا ان کا کیبنٹ کا منتری AK-47 سکھایا جاتا کہتے. ارے تو کہے کا ہوم منسٹر ہے, اس مدرسے میں AK-47 نکالا تو؟ کون سے مدرسے میں AK-47 ہے؟ ہمارے مدرسوں میں مڑی, ہمارے مدرسوں میں بچوں کو زبان سے نرم گفتگو کرنا سکھایا جاتا. ہمارے مدرسوں میں بچوں کو اللہ کا خوف پیدا کیا جاتا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. یہ ہمارے مدرسے. انہوں آ کے بول رہے AK-47,
अच्छा, AK-47 आप होम मिनिस्टर हैं ना, منی پور میں 800 ہتھیار پولیس کے لے کے بھاگ گئے, اب تک نہیں ملے. ارے جانا وہاں پہ منی پور کو, تو موڈی نہیں گئے منی پور کو. وہاں پر عیسائی لوگوں کا, مہیلاؤں کا, خواتین کا ریپ ہوا. ایک دو نہیں, سووں کی تعداد میں. پولیس کے جہاں ہتھیار رکھا جاتا ہے وہاں سے 800 ہتھیار لوٹ کے بھاگ گئے. ہم لوگ بولتے نا خواجہ کا لنگر لوٹ کے جا, پورے ہتھیار لوٹ کے بھاگ گئے. انہوں بورے مدرسوں میں AK-47. ذرا منی پور کو جاؤ منتری جی, اچھی سیکیورٹی رکھ کے جانا. ماں نہیں جائیں گے. مگر ہمارے موڈی جی کیا کیے؟ منی پور جل رہا ہے, پچھلے 1 سال کے قریب ہو گیا. یوکرین کی جنگ بند کرانے کے لیے NSA کو بھیجے, پوٹن کے پاس, زیلنسکی کے پاس. موڈی جی گھر میں آگ لگی اس کو تو بجھاؤ. گھر میں آگ لگی, گھر کی فکر نہیں ہے. یوکرین میں جنگ نہیں ہونا. کیا ایکٹنگ کرتے, واہ. وہاں زیلنسکی کے پاس گئے, ہاتھ پکڑ لیے, بہت خراب ہوا, اتنے بچے مر گئے. موڈی منی پور میں سووں کی تعداد میں عیسائی عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی. چرچز, 100 سے زیادہ چرچز کو جلا دیا گیا. آپ وہاں کیوں نہیں جاتے موڈی جی؟ نہیں, یوکرین کی جنگ بند کرائیں گے, پوٹن سے ملیں گے. کیا بات ہے, گھر جل رہا ہے مگر گھر کی فکر نہیں. مگر پڑوسی کے گھر میں جھانک رہے, کیا پکڑا دیکھتا ہوں ذرا. موڈی جی یہ جھانکنا چھوڑ دو, اچھا نہیں ہے. اب وہ کیا کیا ہو گئی نہیں معلوم. یوکرین, اب آپ دیکھیں, دیکھو یہ دیکھو, جشن رحمت العالمین ہے. یہ جو مکے کے مشرکین ایسی کرتے تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دیتے تھے تو سیٹی مارتے تھے. اگر جذبات کے مظاہرے کرنا ہے تو نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یہ ہونا. سنو, ہاں سنو, ابھی سنو, 3:30 ہو گئے. ہاں ٹائم ہے. میں نہیں جا رہا ہوں. میرا آپ کا دفتر ہے, اپنا گھر ہے. کون روکتا اپنے گھر میں؟ اپنا گھر ہے, بیٹھو. دارالسلام ہے. ابھی تو اور بولنا ہے, ذرا مسالہ بہت ہے آج. ہاں تو اب آپ دیکھو بلڈوزر. یہ بلڈوزر جو ہے, سنیے, بلڈوزر جو ہے, کہاں لکھے جی؟ بلڈوزر کے بارے میں بول رہا تھا. بلڈوزر جو ہے حاجی شہزاد علی, چھترپور مدھیہ پردیش میں ایک ظالم مہاراشٹرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے کی کوشش کرا. کبھی نہیں بولنا گستاخی کیا, گستاخی کرنے کی کوشش کرا. اگر کوئی وہ دیوانہ آسمان کو دیکھ کے تھوکا تو تھوک بھی کس پہ گرتا؟ کوشش کیا. تو حاجی شہزاد علی جو ہے 20,000 اسکوائر فٹ کا اپنا نیا گھر بنائے.
احتجاج کیے اس ملعون کے خلاف۔ اچھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اس کو قرآن کیا بولا معلوم آپ کو؟ ولید بن مغیرہ، نام یاد رکھ لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس میں کئی عیب ہے، غلطیاں ہیں۔ اس کو بلا کے بولے تیرے میں یہ عیب ہے، تیرے میں یہ عیب ہے، مانتے گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، تو اپنے نہیں قرآن میں ہے، یہ پوچھو آپ، تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ وہ اپنی جا کے اپنی اماں سے پوچھا، اماں بتاؤ صحیح صحیح بولو کیا یہ سچ ہے؟ تو بولے ہاں، میں اپنا منہ کالا کر کے تیرے کو پیدا کری۔ تو جتنے بھی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ولد الحرام ہیں۔ قرآن بول رہا، میں اپنی قرآن کی بات کر رہا ہوں، فریڈم آف ریلیجن۔ تو خیر حاجی سعد علی احتجاج کیے، پولیس کو میزر دیے، گڑبڑ ہو گئی، انہوں سمجھائے، پتھر پھینک دیے۔ تو مدھیہ پردیش کی پولیس بلڈوزر لے جا کر 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر توڑ دیے، 20,000 اسکوائر فٹ کا۔ حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے احتجاج کیا، ایک 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر کیا، ایسے 10 گھر میں آقا پر قربان کرتا ہوں۔ مگر میرے بھائی حاجی شہزاد علی کا نقصان ہو گیا۔ نئے گھر میں سامان رکھ رہے تھے، بی جے پی کی ظالم حکومت نے گھر کو توڑ دیا۔ مودی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا۔ مودی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو چن چن کر، ایک محلے میں 20 گھر ہے تو ایک مدھیہ پردیش کا ڈی ایم بول رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر کو توڑوں گا، صرف مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کوئی ایک مہاراشٹرا میں بول رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا۔ سنیے سنیے، مسجد میں گھس کے ماروں گا۔ پرائم منسٹر، کیا قانون اس پر لاگو نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا؟ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ جانتا ہے کہ مودی اقتدار پر ہے، اسی لیے مسجد میں گھس کے ماروں گا۔ میرے بھائی، اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وہی تاریخ کو دہرائی جا رہی ہے جو ہٹلر کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ہٹلر کے زمانے میں ہٹلر یہودیوں پر ایسا ہی ظلم کرتا تھا، ان کے گھر کو توڑ دو، ان کے کاروبار کو توڑ دو، ان کو ملک کا دشمن قرار دو، ان کے خلاف پکچریں بناؤ۔ اب تو ججز بھی بولنا شروع کر دیے، لارڈشپ بھی بولنا شروع کر دیے۔ میرے بھائی جاگو، متحد ہو جاؤ۔ یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف پیدا کر دی گئی ہے، اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہاراشٹرا میں کوئی سیکولر پارٹی کا لیڈر اس ظالم کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ سوائے امتیاز جلیل کے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ میں نے امتیاز جلیل سے کہا، مجلس کے ذمہ داروں سے کہا، اپنا فرض آپ نبھا رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی کوششوں میں برکت عطا کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں ایک قانون بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وقف کی جائیداد ہم سے چھین لی جائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بی جے پی والے بولتے پورے ملک میں اویسی جا کر لوگوں کو اکسارا،
انہیں ہی بول رہا مسجدیں چھین لیں گے، درگاہ چھین لیں گے، قبرستان چھین لیں گے، عیدگاہ چھین لیں گے، زمینات چھین لیں گے۔ بی جے پی والوں، تم میری سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں تمہاری حرکتیں کیا ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہوں بھارت کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اور کیوں کھویا بتا رہا ہوں آج تم کو۔ یہ جو قانون موڈی لائے ہیں، بل لائے ہیں، قانون نہیں بنا ابھی، اس میں وقف بائی یوزر ہے، یعنی آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کے استعمال پر وہ وقف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبرستان ہے، تدفین ہو رہی، وقف کی ہو جاتی برسوں سے۔ مسجد ہے، جس انگریزی کا ورڈ ہے ٹائم امیموریل سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وقف بائی یوزر ہے۔ عیدگاہ ہے، تو اب موڈی کیا کیے، وقف بائی یوزر کو نکال دیے، اور موڈی یہ بول رہے کہ آپ رجسٹرڈ ڈیڈ سے اب آپ وقف کرنا، یعنی جتنے وقف کی پراپرٹیاں ہیں 33,000 وقف کی پراپرٹی تلنگانہ میں۔ تو موڈی یہ بول رہے کہ اب یہ قانون جب خدا نخواستہ بن گیا تو یہ 33,000 وقف کی پراپرٹیز جو تلنگانہ میں ہے، اس میں 90% کے پاس ڈیڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، تو وہ کیا ہوں گے، وقف نہیں رہیں گے نا وقف۔ جب قانون بولے گا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ، رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کو جا کے بولیں گے کہ مکہ مسجد کا ڈیڈ لے کر آؤ، مکہ مسجد پرانی ہے، کتنی پرانی ہے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، قریب 400 سال پرانی، 400 سال۔ اب 400 سال میں رجسٹریشن کا ڈاکیومنٹ ہوتا تھا، اب موڈی بول رہے نہیں تم لے کے آنا، تو گئی ہماری مسجد، جاتی نہیں جاتی، وقف بائی یوزر ختم ہوا تو گیا نا۔ اب سپریم کورٹ میں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کو یوز نہیں کر رہی تھی، آپ وقف بائی یوزر نہیں تھے، اس لیے مسجد آپ سے چھین لی گئی۔ تو موڈی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو دیکھ لیے کہ وقف بائی یوزر کو نکالو اور بولو کہ نہیں تمہاری مسجد نہیں ہے۔ کوئی بھی آ کے RSS والا بولے گا نہیں اس کو کھود کے دیکھو اندر کچھ نکلتا، انہوں خالی کھودنا آتا ہے ان کو۔ ارے گھر میں کس کو رکھے تو دوسروں کا نہیں کھودتا انہیں جا کے، ہر چیز میں نہیں، یہاں کھودے تو یہ نکلتا کھتے۔ میرے بھائی سنو، مذاق کا موضوع نہیں ہے یہ اگر قانون بن جائے گا، اتر پردیش میں 1,21,000 وقف کی پراپرٹیز ہیں، 1,12,000 کے پاس کاغذ ہی نہیں ہے۔ وقف بائی یوزر ختم ہو گیا تو جائیدادیں کون لے گا؟ وہ جائیدادیں کون لے گا بتاؤ؟ تمہارے پاس لیگل اس کے اوپر اختیاری نہیں ہوگا، کوئی بھی گھس جائے گا۔ وقف بائی یوزر نکال دیے۔ اچھا اور ایک بات یاد رکھو آپ، یہ بار بار ٹی وی پہ آ کے یہ RSS کی ذہنیت کے لوگ ایک بات بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وقف بورڈ میں 8,70,000 کی پراپرٹی ہے اور 9,40,000 ایکڑ زمین ہے، یہ بولتے ٹی وی پہ ہر اینکر میں۔ وقف بورڈ کے پاس جو ہے 9,40,000 ایکڑ ہیں، آرمی اور ریلویز کے بعد وقف کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، تو کبھی کبھی دل بولتا ہے کہ میڈم یا اس اینکر سے بولنا پڑے گا بابو ہم کیا کان میں پھول لگا کے لال بس سے اترے ابھی؟ آپ کو بتاتا ہوں ان کی جھوٹ۔ تمل ناڈو میں ٹیمپل اور مٹھ کی جو زمین ہے 4,78,000 ایکڑ ہے خالی تمل ناڈو میں۔ مندر اور مٹھ کی کتنی ہے؟ 4,78,000، بولو 4 لاکھ۔ اب
आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4,00,000, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ, 4,78,000, 4 तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की, कैग की रिपोर्ट है, 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000, 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठों, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मों। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है, 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पे नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र में मजलिस कामयाब होगी, मजलिस के एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील बनेगा एमएलए, मुफ्ती इस्माइल बनेगा, धुलिया से फारूक साहब बनेंगे, सोलापुर से फारूक बनेगा, मुंबई वर्सोवा से इंशाअल्लाह ताला रईस लश्करी और हमारे कई एमएलए को कामयाब करना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है, कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे? मेरे भाई, ये वक्फ का कानून एक और उसमें बात है। अब आप क्या कर रहे? स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं बन सकता मेंबर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी हिंदू नहीं बन सकता सिवाय मिनिस्टर के। मोदी जी बोल रहे हैं आपको इतनी तकलीफ क्या हिंदू को लेके आए? तो हमारे को तकलीफ हिंदू भाइयों से नहीं है, हम हिंदू भाइयों से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। हमारी तकलीफ यह है कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है, अब जैसा कि उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है, उसमें उसका कमिश्नर भी मुसलमान नहीं हो सकता, कानून में लिखा हुआ है। उसमें मेंबर खाली हिंदू हो सकता है, अगर उन्हें हिंदुइज्म को छोड़ दिया तो उसकी मेंबरशिप आउट। वैसे ही आप चले जाइए, तमिलनाडु में ऐसे ही कानून है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में। जब वहां पर कोई नॉन हिंदू नहीं बन सकता, यहां पर कैसे बनेगा? अच्छा, फिर ये कानून में क्या बोल रहे? अब आज की तारीख में एक हिंदू भी वक्फ कर सकता है,
خالی وقف مسجد نہیں ہوتی. ایک ہندو بولے گا کہ نہیں بھائی میں یتیموں کے لیے وقف کر رہا ہوں, یہ وقف ہوتا. اب مودی کیا بول رہے, میں ہندوؤں کا لیڈر, ہندو کیسا وقف کریں گے وقف بورڈ؟ نہیں کرنا. کیوں کر رہے معلوم آپ کو؟ کیونکہ راجستھان میں ایسے کئی مقامات پر ہندو راجاؤں نے مسلمانوں کو جائیدادیں دی, تو جب انہوں ہندو ممبر ہی نہیں بنے گا, تو جب نئے قانون بنے گا تو رجسٹریشن میں آئے گا, تو جو راجا دیتے تھے رکھ لو یہ, تم یہ رکھ لو, لکھ کے کچھ نہیں دیتے تھے, انہوں چھیننا چاہ رہے ان جائیدادوں کو, انہوں چھیننا چاہ رہے ان جائیدادوں کو. ٹرائیبیونل ہے وقف کا ٹرائیبیونل, نہیں, اس میں ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس اپوائنٹ کرتا. مودی بول رہے نہیں, ریٹائرڈ جج کو رکھوں گا. کلیکٹر ہے, کلیکٹر کو کیا بول رہے ہیں آپ؟ اگر یہ قانون بننے سے پہلے کسی وقف کی پراپرٹی پر گورنمنٹ قابض ہے تو کلیکٹر فیصلہ کرے گا. یعنی کلیکٹر اپنے ہی فیصلے میں جج ہو سکتا. کیا بولو آپ؟ یہ پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے. میرے بھائی, یہ قانون اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کاشی متھرا کی مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے. آر ایس ایس بولتی کہ 30,000 مسجدیں ہماری ہیں, مسلمانوں کی نہیں ہیں. مودی پچھلے دروازے سے چھیننا چاہ رہے, پچھلے دروازے سے چھیننا چاہ رہے. مسجدوں کو قبضہ کر لو, درگاہوں کو ختم کر دو, خانقاہوں کو برباد کر دو, قبرستانوں کو لے لو اور بلڈنگیں بنا دو وہاں پر. ایویکیو پراپرٹی ہے. پنجاب ہریانہ میں جو لوگ پاکستان جانے سے پہلے وقف کر دیے, تو مودی بول رہے نہیں, ایویکیو پراپرٹی ختم. ایسا قانون, گندا قانون بنا رہے, وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اور ہم کو متحدہ طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور جب فیصلہ ہوگا احتجاج کا تو آپ اور ہم احتجاج کریں گے, نہیں کریں گے؟ دم سے نہیں بول رہے. احتجاج ہوگا, آپ ساتھ دیں گے یا خالی ڈی جے کے سامنے ڈانسنگ کریں گے؟ اللہ کی مسجد کو بچانے آئیں گے, اولیاء اللہ کی درگاہوں کو بچانے آئیں گے, اپنے باپ دادا کے قبروں کو بچانے آئیں گے, خانقاہوں کو بچانے نکلیں گے؟ مودی جی آپ دیکھ لو, ساری دنیا میں مودی جاتے ہیں, جہاں کوئی مسلم ملک ملا, مسلم ملک چلے گئے, ایسا ملتے اس سے, یا حبیبی. انہیں بھی بولنا اوف کیا مل رہا بھائی, مگر ہمارے ان بھائیوں کو نہیں معلوم کہ انہوں ہماری خبر کھود دے رہے یہاں پر. اچھا, اب ایک کوئی ملیشیا میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نام نہیں لیتا میں, انہوں ایک ویڈیو ڈال دیے. اب آر ایس ایس والے بول رہے, انہوں بولے تو تم نہیں بولتے. میرے سامنے بولے, کوئی پارلیمنٹ میں میٹنگ میں تھا, آپ نہیں بولے, انہوں بولے ملیشیا سے. میں کیا بولوں؟ بولے آپ نہیں بولیں گے. میں کیا بولوں؟ بولو. جو ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے تم اس سے پوچھو, جو بھارت میں بیٹھ کر تمہارے ناک میں دم کر رہا تمہارے سامنے کھڑا ہے, اس سے پوچھو. نہیں, انہوں ملیشیا میں بولے تو میں کیا بولا؟ میرا ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم آئے تھے بھارت کو تھوڑے دن پہلے ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم آئے تھے. مودی کیسا ملے؟ لگ جا گلے. ان کو بولنا تھا کان میں, اس کو ذرا بھجا دو ہے انڈیا کو, اس کو نہیں بولے. اچھا, انور ابراہیم بھی بڑے چالاک ہیں, ان کو گانا گاؤ بولے, تو انور ابراہیم جو ہے دلی میں گانا کیا گائے؟ دوست دوست نہ رہا, پیار پیار نہ رہا. میں بولا اوفو, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ انور ابراہیم. اچھا, پھر
اسد الدین اویسی بنگلہ دیش میں جو ہو رہا نہیں بول رہے؟ ارے بھائی بنگلہ دیش میں جو ہوا آپ بھی تو ذمہ دار ہیں موڈی. آپ شیخ حسینہ کو ایسا کر لیے کہ بنگلہ دیش کو بھول گئے, شیخ حسینہ کو یاد کر لیے. ملک میں تعلقات جو ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں ہوتے, مگر موڈی کیا کرتے؟ فارن پالیسی اپنی ذات پہ کرتے, اپنی انڈیویجوالٹی پرسنالٹی پہ کرتے. نہیں, اسد الدین اویسی کیوں بولے, اس کو کیوں بلائے یہاں پر, کیوں بلائے اس کو؟ میں بولا غلط, کیا بولا میں؟ اس کو نہیں بلانا تھا یہاں پر, کیوں بلایا آپ؟ ہم بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ہے, وہاں پر پاکستان اگر اپنے قدم جمائے گا تو پاکستان ٹیررزم کرے گا بھارت میں. ہم کو تو بنگلہ دیشوں کا ساتھ دینا تھا, شیخ حسینہ کا کیوں دیے؟ ٹھیک ہے دوست ہے, ہم دوستی نہیں بھائی, بس ہے, ہو گیا. آپ کو معلوم حیدرآباد میں پورے انڈیا میں اگر پہلا سوسائیڈ بامبنگ کہاں پہ ہوئی معلوم آپ کو؟ حیدرآباد میں ہوئی تھی. ٹاسک فورس آفس, آپ کو یاد نہیں ہوگا کون آیا تھا, بنگلہ دیش سے آیا تھا. میں وہ سامنے رکھ کے بولا دیوانے تمہاری نظریں سوچ بھی نہیں سکتی میں جو بول رہا ہوں. تم بنگلہ دیش سے دوستی کرو, روکو پاکستان کو وہاں پر اپنے قدم جمانے سے. مگر نہیں موڈی, نہیں شیخ حسینہ, نو نو نو. ارے بھائی آپ کو ان سے اتنی محبت ہے, بول لو ختم کرو, مگر بنگلہ دیش کو دوستی کرو. نہیں شیخ حسینہ, انہوں یہاں بیٹھے ہوئے ہوں, وہاں بیٹھ کے ہمارے کو بول رہے. اچھا پھر یہ میرے کو گالیاں دے رہے سوشل میڈیا پہ, اویسی ایسا بولا, اویسی ایسا بولا. آج میں بول رہا ہوں, سنو بے شرمو, بے غیرتوں, جھوٹ بولنے والوں, اب بنگلہ دیش سے کرکٹ کھیل رہے تو بنگلہ دیش کے ہندو یاد نہیں آ رہے تمہارے کو؟ ہاں, تمہارے منہ میں زبان ہے, میرے پاس بہت بڑی زبان ہے. بنگلہ دیش سے کھیل رہے چنئی میں, ٹک 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 ٹک. ماشاءاللہ سراج بھی دو کھول دیا, گمراہ بھی کر دی. مگر بنگلہ دیش سے کرکٹ میچ کھیل سکتے. اور اویسی سے پوچھتے, اویسی بنگلہ دیش کے ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا, تم کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ تم کرکٹ میچ کھیلیں گے یہاں پہ اور دولے بھائی سے پوچھیں گے کیا بولنا ہے. ارے تم کرکٹ بھی نہیں کھیلنا تھا. نہیں پیسے ملتے نا بھائی, اماں 100 کروڑ کھو دینا ہم لوگ. ہاں مگر بنگلہ دیش, میں نے مذمت کی بنگلہ دیش کے ہندوؤں پہ جو ظلم ہوا, میں کنڈیم کیا اس کو. بنگلہ دیش کے ہندوؤں پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے, کوئی ظلم ہونا نہیں چاہیے. بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو اپنے مذہب پہ چلنا چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سرکار وہاں کے ہندوؤں کی حفاظت کرے گی. مگر نریندر موڈی سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کے دم چھلے جو اویسی 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 کہ ڈی جے لگا کے ناچتے, کا میرا نام لے کے تم لوگ کیا تم؟ میرے بھائی یہ نریندر موڈی کی پالیسی. اب یہ وقف بل میں ایک رنگ برنگے جوکراں بھی پیدا ہو گئے. نہیں نہیں نہیں, موڈی جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. نہیں درگاہ بورڈ بننا چاہیے. اچھا درگاہ بورڈ بننا چاہیے. درگاہ بورڈ کی سپیلنگ نہیں بول سکتے, درگاہ بورڈ بننا چاہیے. اور کیا بولتے ہیں, ایک صاحب بول رہے, میں سلطان ہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواجہ اجمیری سلطان ہند کا جانشین ہوں. کتنا جھوٹ بولتے. ارے پاپیو, ظلم ہے تمہارا, تم غریب نواز کے جانشین ہو. ارے تمہارے سے بڑا جھوٹا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سلطان ہند کا جانشین کوئی ہے تو قطب الدین بختیار کاکی ہے, تم نہیں ہو. تم خالی وہاں پر ایک نامینل ہیڈ ہو.
قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا کوئی جانشین ہے تو بابا فرید ہے۔ بابا فرید کا اگر کوئی جانشین ہے تو کلیئر کا میرا صابر پیا ہے اور میرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، تم نہیں ہو۔ نظام الدین اولیاء کا کوئی اگر جانشین ہے تو نصیر الدین چراغ دہلی ہے، تم نہیں ہو۔ نصیر الدین چراغ دہلی کا کوئی جانشین ہے تو بندہ نواز گیسو دراز ہے۔ ارے پاپیو، تم جانشینی کی بات کرتے ہو؟ تم ہمت کیسا کرے بولنے کے لیے جانشین ہے؟ ارے میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں، اسد الدین اویسی جیسے 100 بھی آ جائے تو میں سالار کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ میں میرے جیسے 1000 آ جائے تب بھی میں فخر ملت کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ میں جس نے اس اولیاء اللہ کی عزت کی، ان کے خادم بن کر، تو دنیا نے ان کا نام و نشان روشن کر دیا۔ کچوچے شریف کے درگاہ ہے، وہاں کے آستانے سے جو خادم ہے مخدوم اشرف سمنانی، انہوں نے خادم بن کر روحانی فیض حاصل کیا تو دنیا نے ان کو مدنی میاں اور ہاشمی میاں بنا دیا۔ جس نے قربانیاں دی، اگر کوئی بولے گا کہ میں غوث اعظم کا جانشین ہوں، ابھی آسمان کو دیکھ رہا ہے تو زمین پہ بھی نہیں رہ سکتا۔ جانشین ہے، طبیعت کو بنا لیا تم لوگ، جانشین ہے۔ وہ لوگ ہیں سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بادشاہ اکبر آ کر جھک گیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گیا اور کہا کہ دعا کریے۔ اکبر کا محل برباد ہو گیا، اکبر کے محلات ویران کھنڈیر میں تبدیل ہو گئے، مگر سلیم چشتی کا آستانہ آج بھی آباد ہے، کل بھی آباد رہے گا۔ مخدوم اشرف سمنانی ایران سے آئے بادشاہ تھے، بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی، مخدوم اشرف سمنانی کا آستانہ آباد ہے، آباد رہے گا۔ حضرات یوسفین ہے، اورنگزیب کی فوج ختم ہو گئی، اورنگزیب ختم ہو گیا، مگر آستان یوسفین آباد ہے۔ مراد شاہ دھوتی رحمت اللہ علیہ، مغلوں کی فوج گئی، وہ ختم ہو گئے، مراد شاہ دھوتی کا آستانہ آباد ہے۔ مغلوں کی فوج جا رہی تھی، برہان شاہ صاحب قبلہ کھڑے تھے، ان کا آستانہ آباد ہے، بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ زرزری بخش رحمت اللہ علیہ، برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ، عالمگیر نے کہا کہ میرے پیر کے قدموں میں دفنا دو، وہ آستانے آباد ہے۔ میرے بھائی ابو الحسن شاذلی، جس نے ان کا خادم بن کر خدمت کی، وہ ابن عطا اللہ اسکندری بن گیا۔ یاد رکھو، یہ اولیاء اللہ کا نام لے کر تم جو موڈی کا باجا بجا رہے ہو نا، ہاں تم غریب نواز کے جانشین نہیں ہو، تم محبوب الہی کے، قطب الدین بختیار کاکی کے، بابا فرید کے، نصیر الدین چراغ دہلی کے، بندہ نواز گیسو دراز کے تم جانشین نہیں ہو، تم یقیناً موڈی کے جانشین ہو، تم موڈی کے جانشین ہو۔ ارے تم کہاں سے آ کر کیا کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم، جو یہ رنگ برنگی کپڑے پہن کے ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کو 2 کروڑ روپے سالانہ ملتے درگاہ سے، 5% انکریمنٹ۔ درگاہ بورڈ بنانا، 2 کروڑ روپے جو کھا رہے تم، کتنا کام کیے غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ یاد رکھو، اگر منہ کھولوں گا نا، بہت بول سکتا ہوں میں۔ جو آج وفد کی اس بل کی تائید کر رہے ہیں، باجا بجا رہے ہیں، بے شرمو ہو تم۔ میرا ایک ہی ان سے سوال ہے، اگر تم بولتے یہ صوفیزم ہے اور ہمارے رسم و رواجات الگ ہیں، تو بتاؤ وہ شریعت کے تابع ہے یا شریعت کے باہر ہے؟ اگر شریعت کے تابع ہے تو قانون کی ضرورت نہیں ہے، موجودہ قانون کافی ہے۔ اگر شریعت کے تابع نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی، بولو تم۔
1937 شریعت اپلیکیشن ایکٹ سیکشن 2 کہتا ہے کہ وقف کے معاملے میں شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، اور جو صوفی ہے پہلے اس کو اپنی ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے، وہ پہلا قدم ہے صوفی کے لیے، پہلا قدم ہے کہ اپنی ذات کو ختم کرو، پھر آخری میں اللہ کی راہ میں فنا ہونا، فنا فی اللہ۔ انہوں تو پہلے قدم پہ موڈی پہ فنا ہو گئے، آئی لو یو، اپنی ذات کو بھول ہی گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے صوفی کیا ہے بتایا تھا۔ جنید بغدادی نے کہا کہ صوفی وہ ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے، جو دنیا میں مر گیا اللہ کے لیے زندہ ہے۔ انہیں ورنہ میں دنیا میں زندہ ہوں مودی جی کے لیے۔ ہائے تیری محبت، ہائے تیری محبت۔ میرے بھائی، میں بھی ایک ولی سے میری ملاقات ہوئی، ایک بلکہ خطب وقت سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہدایت دیجئے مجھے، تو انہوں نے کہا اسد الدین، تم کو صرف اتنا ہی بولوں گا کہ تم زندگی میں جتنی سانسیں لے رہے ہو نا، ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ سوچو، اگر ہم سانس لینا بند کر دیے مر جاتے، اللہ ہم کو زندہ رکھ رہا، تو تم ایک ایک سانس جو لے رہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم سجدے میں جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، تم چلو پھرو تو اللہ کا ذکر کرو، تم چلتے بھی رہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ میرے بھائی، یہ ہوتا ہے جس نے سرہند کے شیخ مجدد الفتانی کی خدمت کی، اس کو دنیا آج دکن کا محدث مانتی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ۔ جس نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے محبت کی، اس کے ذریعے سے اللہ نے انور اللہ شاہ فاروقی سے جامع نظامیہ کو بنا دیا۔ میرے بھائی، یہ محبت ہوتی ہے، یہ صوفیزم ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو، جو 1 2 کا 4 کرتے ہیں، دور رہو ان لوگوں سے۔ یہ پورے کے پورے برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ملت مظلومہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے۔ اور ہم بھارت کے وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں، آپ کے 10 سال میں آپ نے ہزاروں گھروں کو برباد کیا بلڈوزر سے۔ دلی کے فسادات میں بچوں کی رہائی عمل میں لائی جا رہی ہے 3 سال کے بعد۔ دلی کی پولیس نے جھوٹے مقدمے عائد کیے۔ تو مودی جی، RSS تمہارے لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجار ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اب حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مودی جی، آپ ہاریں گے، اب ایک کے بعد ایک آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کشمیر جائے گا، ہریانہ جائے گا، مہاراشٹر MIM جیتے گی، اور آپ بھی جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریے، اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیے، نمازوں کے پابند بنیے، مسجدوں کو آباد رکھیے، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں پر ظلم مت کریے، باپ سے بدتمیزی مت کریے، اچھے انسان بنیے۔ تو آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وقف کے قانون کے خلاف ہم کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر اپنا احتجاج تیار رکھنا پڑے گا۔ تو آپ تمام کا شکریہ، اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم۔ پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے، کل مشاعرہ ہوگا، ضرور تشریف لائیے۔